حضرت عبد المطلب جب نظر ایفا کرنے کی آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزر گئے اور 100 اونٹوں کے عوض حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی تو ان کی مسرت و شادمانی کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کر چکے ہیں کہ جناب عبداللہ کی مختصر زندگی کئی انہونے واقعات سے عبارت ہے۔ اسی سلسلے کا ایک اور واقعہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ معارج النبوہ کے مطابق اہل کتاب بعض علامات اور نشانیوں سے یہ پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزماں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود گرامی حضرت عبداللہ کے صلب میں ودیت ہے، اس لیے اطراف و اکناف سے وہ آپ کو معاذ اللہ ہلاک کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ میں آنا شروع کر دیا۔ انہی ملولوں میں سے ایک یہود کی جماعت تھی جو 70 افراد پر مشتمل تھی، اور وہ اپنے گھناؤنے عزائم کی تکمیل کے لیے ملک شام سے مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ انہوں نے آپس میں یہ عہد کر رکھا تھا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت عبداللہ کی کو قتل کر کے رہیں گے اور حیات کو موت میں تبدیل کر کے واپس لوٹیں گے۔ ناظرین کرام، تاریخی روایات میں ہے کہ ان بدطینت یہودیوں نے اپنے فاسد ارادے کی تکمیل کے لیے الو کی سی خاصیت کو اختیار کیا، یعنی یہ لوگ رات کو سفر کیا کرتے اور دن کو کسی بھی جگہ چھپ کر آرام کرتے، اور یوں قریہ بقریہ منزل بمنزل مکہ المکرمہ پہنچے۔ اب یہ لوگ کسی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ حضرت عبداللہ کو تنہا پا کر اپنا مقصد پورا کر سکیں۔ حسن اتفاق سے ایک دن حضرت عبداللہ تنہا شکار کے لیے مکہ سے باہر تشریف لائے، اور ان بدبختوں نے موقع غنیمت جان کر حملے کے لیے اپنی تلواریں نیاموں سے باہر نکال لی۔ یہود کی بدقسمتی کہ اسی دن حضرت آمنہ کے والد گرامی حضرت وہب بن عبد مناف بھی شکار کے ارادے سے نکلے۔ ابھی وہ حضرت عبداللہ سے دور ہی تھے کہ انہوں نے تلواروں کی چمک دیکھی اور تلواروں کی کھنک سنی۔ عربوں کی روایتی غیرت و حمیت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ ان کا ایک فرد قسمہ پرسی کے عالم میں دشمنوں کے ہاتھوں مارا جائے۔ جب انہوں نے حالات کا جائزہ لیا تو انہیں یہ اندازہ ہوا کہ میرے ساتھ آدمی کم ہے اور دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ابھی اسی سوچ میں تھے کہ آپ نے ایک عجیب نظارہ دیکھا کہ آسمانی گھوڑا نما مخلوق ابلق پر سوار چرخ اطلس فرش زمین پر اتری، اور ان کی انسانی مخلوق سے کوئی مشابہت نہیں تھی۔ ان بہادر سواروں نے آتے ہی بد کردار یہودیوں پر حملہ کر کے چھکے چھڑا دیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ اسی طرح یہ بدخواہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ بہرحال اس واقعے کے بعد روز و شب گزرتے رہے، یہاں تک کہ جناب عبداللہ اپنے والد اور دیگر اہل خانہ کے ساتھ بچپن سے جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئے۔ یوں رسم دنیا کے مطابق حضرت عبداللہ کی شادی کا وقت قریب آن پہنچا۔ سیرت الضیاء النبی میں تحریر ہے کہ حضرت عبداللہ کی عمر 18 یا 20 برس تھی۔ شباب، تقوی اور پارسائی کے انوار اور حسن و جمال کے چرچے پورے مکے میں ہونے لگے۔ آپ جس گلی سے گزرتے سینکڑوں دل سینوں میں مچلنے لگتے، سینکڑوں نرگسی آنکھیں قدموں میں بچ جانے کے لیے بے چین ہو جایا کرتی، چھپ چھپ کر ایک جھلک دیکھنے کی آرزو معلوم نہیں کتنوں کو ماہی بے آب کی طرح تڑپا دیا کرتی تھی۔ علماء سیرت لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کو اپنے زمانے میں عورتوں کی طرف سے ویسی ہی مشکلات اور صبر آزما حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے زمانے میں عزیز مصر کی بیوی کی جانب سے پیش آئے تھے۔ ناظرین کرام، اسی سلسلے میں شارحین ایک اور جملہ لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ قریش میں ایک تابندہ نور اور سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ قریش کی کئی جوان عورتیں ان کے دام محبت کی اسیر تھیں، اور قریب تھا کہ وہ ان کی محبت میں ہوش و حواس تک کھو بیٹھتی، لیکن نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین حضرت عبداللہ کی شرمگین نگاہیں جھکی رہا کرتی۔ روئے زیبا پر شرم و حیا، شرافت اور نجابت کے انوار برستے رہتے اور اس کی مزید دلکشی اور دل آویزی کو بناتے رہتے۔
यूं मालूम होता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा का अहद रफ्ता फिर लौट आया है। मक्के की कई दोशीज़ाओं के हाथ से सब्र व एहतियात का दामन छूट छूट जाता था। बाज नाजनीनों ने तो जुबान से अपने शौक का बरमला इजहार भी कर दिया। एक ने तो 100 ऊंट का नजराना पेश करने की जसारत भी कर दी ताकि उन 100 ऊंटों के नुकसान का इजाला हो सके जो उनकी जान बचाने के लिए कुर्बानी में दिए गए थे। हजरत अब्दुल्लाह का चेहरा जिस नूर मुबीन की किरणों की जलवागाह बना हुआ था, वो उन्हें किसी की तरफ निगाह उठाने की इजाजत नहीं दिया करता था। आपने हर बार बड़ी बेनियाजी और हकारत से ऐसी तमाम पेशकशों को ये कहकर ठुकरा दिया कि रहा हराम तो उससे तो मौत बेहतर है, और जहां बात हो हलाल की तो मैं उसमें हलाल वाज़ेह तौर पर नहीं देख रहा। मैं ऐसी बात को कैसे कबूल कर सकता हूं जो तुम चाहती हो। एक करीम इंसान हमेशा अपनी इज्जत की हिफाजत करता है और अपने दीन की हिफाजत करता है। नाज़रीन किराम, ऐसा ही एक और वाक़या तारीख़ इब्न कसीर में भी मनकूल है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब एक रोज़ जनाब अब्दुल्ला का हाथ थामे तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में खाना काबा के करीब उन्हें एक औरत मिली जिसके बारे में लोगों का ख्याल है कि वो बनी असद बिन अब्दुल उज़ा बिन कुसई से थी और वर्क़ा बिन नौफल की बहन उम्मे क़िताल थी। उम्मे क़िताल यानी कातिल अदा, यानी इंतहाई हसीन व जमील। उस औरत ने वहाँ से दोनों बाप बेटे को गुजरते देखा तो अब्दुल्ला से पूछा कि अब्दुल्ला, तुम कहाँ जा रहे हो? वो आजी और हलीमी के साथ बोले, मुझे मेरे वालिद अपने साथ ले जा रहे हैं, जहाँ भी ये ले जाएंगे मैं वहाँ चला जाऊँगा। उम्मे क़िताल ने इतराते हुए अब्दुल्ला से कहा, क्या तुम कोई कुर्बानी के ऊँट हो कि तुम्हें नकेल पकड़कर जहाँ कोई चाहे लेकर ले जाएगा? हज़रत अब्दुल्ला ने जवाब दिया, ये मेरे वालिद हैं, न मैं इनकी हुक्म उदूली कर सकता हूँ न इनसे जुदाई बर्दाश्त कर सकता हूँ। उस औरत ने कहा कि जिस कदर ऊँट तुम्हारे फिदिये में ज़िबा किए गए हैं वो मैं तुमको देती हूँ, तुम इसी वक्त मुझसे ताल्लुक़ कायम कर लो। जनाब अब्दुल्ला ने कहा, मेरे साथ मेरे वालिद हैं, मैं उनकी खिलाफ वर्जी कोई बात नहीं कर सकता और न उनसे जुदा होना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हज़रत अब्दुल्ला को लिए हुए काबा से बाहर आ गए और उन्हें वहब बिन अब्द मुनाफ के पास ले गए जो उस वक्त बनु ज़हरा के रईस थे। हज़रत अब्दुल्ला की शादी फिर हज़रत आमिना के साथ कर दी गई जो बएतबार शराफत, नसब और मकाम व मर्तबा तमाम कुरैश में अफजल तरीन खातून थी। शादी के बाद वहब ही के मकान में हज़रत अब्दुल्ला ने उनसे खलवत की और उसी वक्त हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकम मादर में बसूरत हमल जलवा अफरोज़ हो गए। इस बाबत हम बतन अथर में अनवार मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी के बाब में इसका तफसील से तज़किरा करेंगे। नाज़रीन किराम, फिर हज़रत अब्दुल्ला हज़रत आमिना के पास से वापस लौटकर उस औरत यानी उम्मे क़िताल के पास से गुजरे जिसने अपने आप को उनके लिए पेश किया था और पूछा, आज तुम वो पेशकश क्यों नहीं कर रही जो उस रोज़ कर रही थी? उसने कहा, आज तुम्हारी पेशानी पर वो नूर नहीं चमक रहा जो कल चमक रहा था, वो अब जाता रहा है और मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन किराम, फ़ातिमा बिनते मरुल क़स्मिया के वाक़े के बारे में अल-बिदाया व निहाया और तारीख़ तबरी में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हज़रत अब्दुल्ला को लेकर उनकी शादी करने चले थे तो वो बनी ख़सम की एक काहिना फ़ातिमा बिनते मर के पास से गुजरे जो अहले तिबाला की एक यहूदी काहिना थी और उसने यहूद की मजहबी किताबें पढ़ रखी थी। उसने जब हज़रत अब्दुल्ला के चेहरे पर एक ख़ास नूर को देखा और उससे कहा कि ए नौजवान, अगर तू इसी वक्त मुझसे ताल्लुक़ इस्तवार करता है तो मैं तुझे 100 ऊँट देती हूँ। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, हराम हो नहीं सकता, उससे मौत बेहतर है और हराम की ये शक्ल नहीं, लिहाजा जो तुम चाहती हो वो बात कैसे हो सकती है? और फिर ये भी कहा कि मैं इस वक्त अपने वालिद का साथ किसी तरह नहीं छोड़ सकता।
عبد المطلب ان کو اپنے ساتھ لیے ہوئے چلے گئے اور انہوں نے حضرت آمنہ بنت وہب سے حضرت عبداللہ کی شادی کر دی۔ 3 دن حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے پاس ان کے گھر ہی رہے، پھر پلٹے اور پھر اس خسمیہ عورت کے پاس آئے اور پوچھا کیا اب بھی اس بات کے لیے آمادہ ہو؟ اس نے کہا اے شریف، میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، میں نے تو اس روز تمہارے چہرے پر ایک نور دیکھا تھا، میری خواہش تھی کہ وہ نور مجھ میں آ جائے، مگر اللہ کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ یہ سعادت مجھے نصیب ہو، اس نے جہاں مناسب سمجھا اس نور کو ودیعت کر دیا۔ یہ بتاؤ یہاں سے جا کر تم نے کیا کیا؟ حضرت عبداللہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ میرے والد نے میری شادی آمنہ بنت وہب سے کر دی اور میں 3 دن ان کے ساتھ مقیم رہا۔ ناظرین کرام، جب حضرت عبداللہ نے حضرت آمنہ سے شادی کا تذکرہ کیا تو اس عورت نے کہا میرا خیال ہے کہ تم اس نبی کے باپ ہو جس کی ولادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ جب قریش کے جوانوں کو فاطمہ کی حضرت عبداللہ کو پیشکش اور ان کا انکار اور اعراض کا علم ہوا تو انہوں نے اس معاملے میں اس کے ساتھ گفتگو کی تو بی بی نے یہ اشعار پڑھ کر خاموش کروا دیا، جس کا ترجمہ ہے کہ میں نے برسنے والی بدلی کو دیکھا جو برسنے کی حد کو پہنچی ہوئی تھی، وہ چمکی مگر مصائب و آفات کے سرخ خونی مٹکوں کے ساتھ، یعنی مجھے خون کے آنسو رلا گئی بلکہ خون کا سیلاب آنکھوں سے بہا گئی۔ میں نے اس برسنے والی کو نورانی حالت میں دیکھا جو ان کے لیے ارد گرد کو یوں روشن کیے ہوئے تھے جیسے سپیدہ سحر ظلمت شب کو نور سے بدلتا ہے۔ میں نے اس کی سیرابی کو دیکھا، امت کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پذیر ہیں جب یہ جہان رنگ و بو میں تشریف لائیں۔ میں نے عظمت و برتری کا بلند پہاڑ دیکھا تو اس کی پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن ہر وہ شخص جو چکماک کو باہم رگڑ کر آگ حاصل کرنا چاہے ضروری نہیں کہ اپنے مدعا کو پا سکے اور آگ جلا بھی سکے۔ اور جب آمنہ سے حضرت عبداللہ نے اپنی حاجت کو پورا کر لیا تو میری آنکھ ان سے دور ہو گئی، کیونکہ سابق کشش باقی نہیں رہی تھی اور رونق و بہار جبین اقدس سے آگے منتقل ہو چکی تھی اور بوقت دعوت میری زبان گنگ ہو گئی۔ ناظرین کرام، بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ کے حسن و جمال اور ان کی پیشانی میں درخشاں نور کے چرچے عرب دنیا کے کئی مقامات پر پھیلے۔ جب اس حسن کے اوصاف ملک شام کے اطراف و اکناف بھی شہرت تامہ پا گئے تو شاہ شام کی لڑکی فاطمہ شامیہ جو اپنے حسن و جمال اور حشمت و جلال میں یکتا تھی، وہ بھی اس نور سے اقتباس کرنے کے لیے آس لیے مکہ آئی اور اپنے ساتھ حشم و خدام اور لونڈیوں کی ایک جماعت کے ہمراہ بیت اللہ کے قرب و جوار میں ٹھہر گئی۔ روح شکن انتظار کے چند روز بعد شہزادی کی حضرت عبداللہ سے ملاقات ہو ہی گئی۔ سیرت والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واقعہ درج ہے جس کے مطابق اس وقت تک آپ کی شادی حضرت بی بی آمنہ سے ہو چکی تھی، لیکن وہ نور نبوت کا ابھی کوکھ میں منتقل نہیں ہوا تھا۔ اس عورت نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو دیکھا تو اس کے عشق سے مجبور ہو کر اپنے چہرے سے پردہ اٹھا کر حضرت عبداللہ سے نکاح کی استدعا کی۔ حضرت عبداللہ نے جب اس کا حسن و جمال دیکھا تو اس کی گزارش کو قبول کر لیا، لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ یہ کام اپنے والد جناب عبد المطلب کے مشورے کے بغیر میں نہیں کر سکتا۔ فاطمہ نے بھی اس بات کو پسند کیا کہ جب حضرت عبداللہ پھر جب رات کو گھر گئے، اسی رات وہ نور حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے رحم میں منتقل ہوا اور وہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی سے غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ نے فاطمہ شامیہ کا قصہ اپنے والد سے بیان کیا۔ جناب عبد المطلب نے رضامندی ظاہر کر دی۔ حضرت عبداللہ فاطمہ شامیہ کے پاس آئے اور اپنے والد کی رضامندی کا ذکر کیا، لیکن ناظرین کرام، پانسا تو پلٹ چکا تھا، رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ فاطمہ کو وہ نور ان کی پیشانی میں اب نظر نہیں آیا تو دل سے درد بھری آہ نکلی،
کہا اے عبداللہ، وہ نور جو تمہاری پیشانی میں مجھے محسوس ہوتا تھا اس کا اقتباس کسی اور نے کر لیا ہے۔ وہ گوہر جو میں نے تیرے وجود کے صدف میں دیکھا تھا کوئی اور اڑا لے گیا ہے۔ چلیے آپ سے مجھے اب کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، میری خواہش کا ستارہ ڈوب گیا ہے اور میری آرزو کی چنگاری اب بجھ گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بے نیل مراد اپنے وطن واپس چلی گئی۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔